دم اور تعویذ پاک منہ اور پاک ہاتھوں کے شان کے لائے گی۔ انور شاہ صاحب کے پاس ایک بچی آئی تعویذ مانگنے کے لیے۔ شاہ صاحب بڑے پریشان ہوئے، تو میں نے کبھی لکھا نہیں۔ طالب علم نے کہا کچھ لکھ لے۔ شاہ صاحب نے کہا ایسے کیسے غلط لکھوں گا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد لکھا اور وہ کام ان کا ہو گیا فوراً۔ طالب علم بھی عجیب ہوتے، ایک طالب علم اس کے پیچھے گیا اور ان کو کچھ دے کر کے ان سے وہ نقش لے لیا کہ ہمارے استاذ کا لکھا ہوا ہے، مجھے دے دیں۔ کیونکہ شاہ صاحب تو امام تھے، لوگ پہچانتے تھے۔ تو خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ لکھا ہوا ہے، مؤثر تعویذ ہے، بہترین۔ اور حضرت اقدس شاہ صاحب کے روح مبارک کو تھوڑی دیر کے لیے سورۃ فاتحہ اور اخلاص پڑھ کر بخش دے۔ جس بزرگ کا عمل ہو ان کی روح کو پرفتوح کر لے اور پھر نقش بنائے، انشاءاللہ تریاق ہو فولاد کی طرح ٹک پک۔ کبھی کبھی لوگوں کے مال میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کاروبار بند ہونے لگتا ہے، روزگار کی کچھ نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کبھی اللہ مال لے لیتا ہے، جان چھوڑ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تکلیف اور مصیبت اس شخص پر یا اس کی آل و اولاد پر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال لیا۔ مال کیا ہے؟ المال غاد دن ورائے ہو، مال صبح و شام آتا جاتا ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں کہ مال کیا ہے؟ یہ تو تلوے کا میل ہے، ہاتھ کا میل ہے۔ مال تو آتا جاتا ہے، زیادہ ہو یا کم ہو، انسان جب تک رہے گا کچھ نہ کچھ پاس رکھے گا، لیکن اس کی زندگی، اس کی اولاد، اس کے اعزاء، اس کے گھر بار کی عزت و شرف، اس کا باقی رہنا بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ وقت بر وقت، وقت بر وقت کہو، وقت بے وقت مت کہو، وقت بر وقت مناسب اوقات میں کبھی آپ کی ضرورت کے لیے، کبھی دین کی ضرورت کے لیے صدقات مالیہ کیا کرو، مال صدقہ کیا کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ ایک مصیبت آئی تھی بنی اسرائیل کو، یہ صدقے میں کالا بکرا کاٹتا ہے، کتنا کم عقل ہے۔ دیکھو، کالا بکرا تو خود بلا ہے، بلا سے ٹلتی ہے، توبہ کرو، بلا تو طہارت سے ٹلتی ہے۔ علماء کو چاہیے کہ خطبوں میں کہے کہ کالے رنگ کا تو قطن نہ کاٹے۔ اور ان کا کیا، یہ تو نئے مکان جب بناتے ہیں تو بکرا ذبح کر کے اس کا خون بنیادوں میں ڈال لیتے ہیں۔ تو میں پوچھتا پہلے تو یوں ہو کہ خون پاک ہے یا پلید؟ تو گھر کی بنیادوں میں گھر کا خیر خواہ اور مالک خود کبھی نجاست ڈالتا ہے کہ آپ نے ڈالی؟ یہ پاک لوگوں کا کام تھا، یہ ناپاکوں کا کام کیا ہے آپ۔ اور آپ نے کس مقصد کے لیے ڈالا ہے؟ تاکہ اس گھر میں مصیبت و بلا نہ آئے، تو آپ نے تو اس کی بنیادوں میں خون ڈالا ہے۔ جب تک یہ مکان قائم رہے گا، اس میں خونی واقعات پیش آتے رہے، آپ نے تو یہ کوشش کی۔ بے عقلی اور بے علمی بڑی بڑی آفات پیدا کرتی ہے، بڑی بڑی تباہیاں مچا لیتی ہے۔ اہل عقل نے کہا ہے کہ یہ بھی عقل ہے کہ عقل والوں سے مشورہ کرے، یہ بھی علم ہے کہ علماء سے پوچھ کے آپ آگے بڑھیں۔